السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے نور الہدیٰ اور بابا جان کے درمیان ایک اختلاف کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے، اور اب یہ ایسی دیوار تھی جو گرانے پر بھی گر نہیں پاتی تھی. ہاں، ایسا نہیں تھا کہ نور الہدیٰ کو ان کی فکر نہیں تھی، پھر بھی وہ کبھی نہ کبھی ان کی فکر میں خود کو ہلکان ضرور کر لیا کرتے تھے. تو اگر آپ نے میری پچھلی ایپیسوڈز ابھی تک نہیں دیکھی ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ ابھی جائیں اور ان ساری ایپیسوڈز کو دیکھ کر آئیں، تاکہ آپ کو اس چیز کا زیادہ مزہ آئے. اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اور میرے لیے آپ کے اوپینینز بہت میٹر کرتے ہیں، تو اس لیے اپنا اوپینین دینا مت بھولیے گا کامنٹ سیکشن میں. تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں. سرد اور تاریک رات اس ویرانے میں اتر چکی تھی. سیاہ رنگ آسمان پر نہ چاند چمک رہا تھا نہ تارے ٹمٹما رہے تھے. پھر چاندداروں کو دیکھنے کے لیے وہاں تھا بھی کون؟ خلقت سو چکی تھی اور جو جاگ رہا تھا وہ بند آنکھوں کے پیچھے جہاں بات کیے دنیا اور مافیا سے بے خبر بیٹھا تھا کہ چیب کے انجن کی آواز اس سناٹے میں گراہٹ کی طرح ابھری تھی. پھر لمحہ لمحہ قریب آتی آواز تیز ہوتی گئی. پھر یوں لگا جیسے پل بھر کو جیپ رکی ہو، مگر اس کا انجن اب بے قرار رہا تھا. دروازہ کھول کر کوئی اترا، پھر چند سیکنڈ بعد ہی دوڑتا ہوا واپس جیپ میں بیٹھ گیا. دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ جیپ ہوا کے ساتھ اڑتی دور نکل گئی، مگر سائیں کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آیا. پھر ایک بار یکسی آواز سنائی دی، اتنی باریک کہ اگر سناٹا اتنا دیر بیز نہ ہوتا تو شاید سنائی نہ دیتی. پل بھر کو وہ آواز معدوم ہوئی، مگر کچھ سیکنڈ بعد دوبارہ سنائی دینے لگی اور پھر چپ ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ ابھری اور مستقل آنے لگی. سائیں نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس اندھیرے میں بھلا کیا نظر آتا؟ آخر آواز کی سمت کا تعین کر کے وہ اٹھا اور ایک طرف کو چلنے لگا. اب آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی. وہ چلتا ہوا اس جگہ آ پہنچا جہاں خود اور جھاڑیوں کا ایک جھنڈ تھا. اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے جھاڑیوں کے گرد چکر کاٹا، مگر آواز کا ماخذ دکھائی نہیں دیا. تو وہ جھاڑیوں سے آگے کی طرف چلنے لگا. کچھ قدم آگے جا کر لگا کہ اب آواز پیچھے سے آ رہی ہے. وہ واپس جھاڑیوں کے پاس آ گیا اور پیروں پر بیٹھتے ہاتھ سے ڈٹول کر آواز کو تلاش کرنے لگا. زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی جھاڑیوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کپڑا آ گیا. وہ حیران ہو کر کپڑے کو ڈٹولنے لگا، تبھی اس کا ہاتھ کسی نرم و ملائم چیز سے ٹکرایا تھا. وہ ٹھٹکا، پھر دوسرا ہاتھ بھی اندر جھاڑیوں میں ڈال کر مخنی سا شور مچاتی کپڑے میں لپٹی اس چیز کو احتیاط سے باہر نکال لیا. باہر نکال کر جو دیکھا تو اندھیرے میں نظر آتے اس کے خد و خال کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گیا. پھر جو گھبرا کر ٹٹولا تو اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی. وہ ایک بچہ تھا، کسی کتے بلی کا نہیں، انسان کا بچہ. انسان کو اشرف المخلوقات ہے، اور تمام مخلوقات میں بس اسے ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جگر کے ٹکڑے کو گوشت کے لوتھڑے کی طرح گدھ اور چیل کوؤں کے خوراک بننے کے لیے ویرانوں میں پھینک آتا ہے. وہ ہکا بکا اسے گود میں لیے بیٹھا تھا. صحیح الدماغ ماں 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنم دینے کے بعد اسے مرنے کے لیے کانٹوں کے مقبرے میں لا پٹکتا تھا، مگر اس پاگل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو مل وجود کو کھردری زمین پر لٹا دے. اسے زمین سے چمٹائے وہ اپنے ٹھکانے لوٹ آیا. دماغ تو ایک مدت سے معاف ہو چکا تھا اور ہستی کنٹھر بن گئی تھی، لیکن چھاتی پر ہلچل مچاتے اس کے ننھے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت نے اس کھٹر کو بھی زیر و زبر کر دیا. اس نے سر کو جھکا کر اندھیرے کی نقاب اوڑھے اس معصوم چہرے کو دیکھا جس کا رونا اب اسے بے چین کر رہا تھا. یہ اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ایک عرصے سے بند پڑی دماغ کی مشین کے کل پرزوں سے پرسے گرد جھاڑ کر اس نے انہیں کام پر لگا دیا. کہیں اسے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ سردی بھی تو کتنی زیادہ ہے. طویل مدت بے حسی میں جیتے ہوئے اچانک ہی اس کے احساسات بیدار ہو گئے اور وہ ہوا میں پھیلی خنکی کو محسوس کرنے لگا جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک بے خبر تھا. اس نے اس ہلکے سے تولیے کو بچے کے گرد اور بھی کسا جس میں وہ لپٹا ہوا تھا، پر اسے وہ ناکامی محسوس ہوا تو وہ اپنی شرٹ اتار کر اچھی طرح اس کے گرد پھیلانے لگا، جس کی حالت اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ اتارنے کے لیے بٹن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی.
پھر اسے باہوں میں سمیٹ کر سینے میں چھپاتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اس طرح خود کو کٹری بنا لیا کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی گود میں بچہ ہے۔ اس حالت میں اسے کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے خود میں سمٹ کر بیٹھا ہے۔ سردی بہت زیادہ سہی، پر اس کا خیال تھا کہ اس کے جسم کی گرمی سے بچے کو جو راحت تو مل جائے گی کہ رونا بند کر دے گا، مگر وہ روتا ہی رہا۔ ہو سکتا ہے اسے بھوک لگ رہی ہو۔ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر چند منٹ یا شاید گھنٹہ بھر پہلے پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر چہچہاہٹ کو محسوس کر کے اندازہ لگا چکا تھا کہ پیدائش کے وقت اسے غسل نہیں دیا گیا تھا۔ اس ماں نے ایک لوٹا پانی بہانے کی زحمت نہیں کی۔ اس نے کہاں بچے کے حلق میں دودھ اتارا ہوگا؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنے خیال کی تائید کی، ہاں، اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس کے لیے دودھ کہاں سے لاؤں؟ دماغ کی مشین تو اب چل ہی پڑی تھی۔ اسے ایک راستہ بھی سوچ گیا۔ مولوی عبدالخالق موٹی سی رضائی اوڑھے آرام سے سو رہے تھے کہ کسی نے زور سے ان کے گھر کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ میٹھی نیند سے جاگنے میں کچھ وقت لگ گیا تھا۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ ملانی جی بھی جاگ گئی، بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، جا کر دیکھتا ہوں۔ چارپائی پر بیٹھی انہوں نے چپل پیر سے رستے ہوئے کہا، پھر لائٹیں اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتے صحن میں نکل آئے۔ ہاں بھائی، آ رہا ہوں، انہوں نے اونچی آواز میں بول کر تواتر سے دروازہ پیٹنے والے کو اپنی آمد کی اطلاع کی، جس کا نوٹس نہیں لیا گیا، اور دروازہ اس وقت تک بجتا رہا جب تک کہ انہوں نے کھول نہیں دیا۔ اوہ، تو ہے؟ لائٹین کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولے، پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کرتے ہوئے بولے، چل اندر آ جا۔ وہ دروازے کے کنڈے میں زنجیر لٹکا کر پلٹے تو وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ او جلیا، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ کمرے میں آ جا، بڑی ٹھنڈ ہے۔ پھر اسے ساتھ لیے کمرے میں چلے آئے، جس کا اوپری دھر برہنہ تھا اور ایک پوٹلی سی اس نے بازوؤں میں چھپا رکھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے بازو ڈھیلے کیے تو بچے کی جھلک دیکھ کر چارپائی کے سرہانے سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی ملانی جی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ انسان کا، اس نے متانت سے اطلاع دی۔ پر تجھے کہاں سے مل گیا؟ مولوی صاحب کی حالت بھی ملانی جی سے مختلف نہیں تھی۔ جھاریوں میں سے۔ سبحان اللہ! مولوی صاحب اسے لہجے میں بولے جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ان کی کیفیتوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جو بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اب وہ رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ مولوی صاحب اب بھی پریشان تھے، مگر بچے کی بھوک کا احساس کر کے بولے، حاجرہ اٹھ، دودھ لے کر آ۔ پر مولوی صاحب، اس سے تو یہ پوچھ لیں کہ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا تو دودھ تو لے آ۔ پر وہ اٹھی نہیں۔ ان کی نظر بچے پر جمی تھی، جسے گود میں لیے سائیں چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا تو ابھی غسل بھی نہیں ہوا۔ ملانی جی کی بات پر مولوی صاحب کا دھیان بچے کی حالت پر گیا اور مسئلے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ پھر جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں کچھ دیر پہلے والا ہیجان نہیں تھا۔ پھر پہلے اس کے غسل کا انتظام کر، پھر اس کی بھوک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئے اور باورچی خانے سے بھگونا اٹھا کر صحن میں لگے پمپ کے نیچے رکھا اور ہینڈ پمپ چلا کر دیگچا پانی سے بھرنے کے بعد اٹھا کر باورچی خانے میں چلے آئے، جہاں ملانی جی مٹی کے چولہے میں آگ جلا چکی تھیں۔ بھگونا چولہے پر رکھ کر وہ صحن میں آ گئے اور بالٹی میں ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے لگے۔ بالٹی بھر گئی تو انہوں نے ہینڈ پمپ چلانا بند کر دیا اور باورچی خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر چولہے پر رکھا پانی گرم ہو چکا تو کپڑے سے پکڑ کر بھگونا اٹھایا۔ وہ صحن میں آ گئے اور دیگچے پانی بالٹی کے ٹھنڈے پانی سے ملا کر نیم گرم پانی تیار کرنے لگے۔ ادھر ملانی جی چولہا بجھا کر کمرے میں آ گئی۔ لا، بچے کو نہلا دوں، وہ بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولی۔ سائیں نے انہیں دیکھا، پھر بچہ انہیں دینے کی بجائے گود میں لیے باہر آ گیا۔ ہینڈ پمپ کے پاس ہی کپڑے اور برتن دھونے کے لیے جگہ مخصوص تھی۔ وہاں رکھی چوکی پر آ بیٹھا اور بچے کو ران پر لٹا کر رگڑ رگڑ کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونے لگا۔ ملانی جی باہر آ گئیں۔ وہ بچہ نہیں دے گا، اس لیے انہوں نے دوبارہ اس سے بچہ نہیں مانگا اور چوکی اٹھا کر اس کے پاس آ بیٹھی، جو اب بچے کے گرد لپیٹے کپڑے ہٹا رہا تھا۔ پھر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر بچے کو پیروں پر لٹا لیا۔ ملانی جی بالٹی میں سے پانی کے مگ بھر بھر کر بچے پر انڈیلنے لگی اور وہ ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالے دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نرمی سے صاف کرنے لگا۔ بچہ ٹھنڈ اور پانی سے پریشان ہو کر رونے لگا۔ وہ دونوں پورے اطمینان سے اسے غسل دے رہے رہے۔ جب وہ پاک ہو چکا تو مولوی صاحب نے ایک تولیہ سائیں کے ہاتھ میں پکڑایا، جس میں بچے کو لپیٹ کر وہ کمرے میں آ گیا۔
ملانی جی اور مولوی صاحب کمرے میں آئے تو وہ بچے کو تولیے سمیت چارپائی پر لٹائے اس کے جسم کو خشک کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ ملانی جی بولیں تو مولوی صاحب نے کہا، سورج تو نکلنے دے، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ پھر ایسا کرتی ہوں، گرم چادر نکال لیتی ہوں، ابھی اس میں لپیٹ دیتے ہیں۔ بولتی ہوں۔ وہ صندوق سے گرم چادر نکالنے لگی۔ پھر جب بچے جو گرم چادر میں لپیٹ چکے تو مولوی صاحب سائیں سے بولے، لا بچہ مجھے دے دے۔ اس نے کچھ کہا تو نہیں مگر بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ مولوی صاحب متبسم لہجے میں بولے، اس کے کان میں اذان دینی ہے یا پھر تو اذان دے دے۔ اس نے ان کی بات سنی اور پھر بچہ انہیں دے دیا۔ ملانی جی دودھ گرم کرنے چلی گئی اور مولوی صاحب بچے کے کان میں ذات کبریائی بیان کرتے ہوئے اذان کے الفاظ اس کی سماعتوں میں انڈیلنے لگے۔ اذان کی ادائیگی کے بعد مولوی صاحب نے بچہ اس کی گود میں ڈالا تو اس کی بے چینی کو محسوس کر کے مسکرانے لگے۔ ملانی جی دودھ گرم کر کے لائی تھیں۔ انہوں نے بچے کو دودھ پلانے کی پیشکش نہیں کی بلکہ چھوٹے ٹیبل پر دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے تو بچے کو چمچ سے دودھ پلانا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اور بھی رونے لگا۔ آخر کئی بار کے ناکام کوششوں کے بعد بچے کے حلق میں دودھ کے چند قطرے چلے ہی گئے۔ پتہ نہیں پھر اس کا پیٹ بھرا کہ نہیں، مگر زیادہ دودھ گرا کر اور تھوڑا سا پی کر وہ کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔ وہ سوئے ہوئے بچے کو گود میں لے کر بیٹھا رہا۔ پھر جب لگا کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا ہے تو بہت آہستگی سے اسے بستر پر لٹا کر اٹھ گیا۔ شرٹ وہ پہلے ہی پہن چکا تھا۔ پھر کسی طرف دیکھے بغیر چلتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ مولوی صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے تو ملانی جی بستر پر بچے کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے اسے تھپک رہی تھی۔ مولوی صاحب دوسری طرف سے چارپائی پر بیٹھ کر بچے کو دیکھنے لگے جو بڑے معصوم انداز میں سو رہا تھا۔ میں تو پریشان ہو گئی ہوں مولوی صاحب، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے اور کہاں سے مل گیا۔ بتا تو رہا تھا کہ جھاریوں سے ملا ہے۔ وہ چپل اتار کر پاؤں اوپر اٹھا کر آرام سے بیٹھے اور رضائی اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولے۔ ملانی جی کو ان کے انداز ذرا نہ بھایا۔ جھاریوں سے ملا ہے؟ انہوں نے منہ بنایا۔ بھلا بچے جھاریوں میں اگا کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا نا تو مولوی صاحب تو دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ رہتا۔ میں آپ جھاریوں سے 2-4 بچے اٹھا لاتی۔ اس پاگل نے ایک بات کیا کہہ دی، آپ تو ایمان لے آئے۔ تم اب بھی اسے پاگل کہہ رہی ہو؟ ان کا اشارہ کچھ دیر پہلے کے اس کے رویے کی طرف تھا۔ ملانی جی بھی ایک پل کو خاموش ہو گئی، پھر بولی، میں تو وہی کہہ رہی ہوں جو نظر آتا ہے۔ پھر اس کی بات پہ واقعی دل نہیں ٹھہرتا۔ کوئی بھلا کیوں اپنا بچہ جھاریوں میں پھینکے گا؟ چلیں، لڑکی ہوتی تب مان بھی لیتے کہ 1400 سال پہلے کی جہالت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، مگر یہ تو لڑکا ہے تو بہت بھولی ہے راجرا، اور میں کوئی برا قیاس کرنا نہیں چاہتا، پر اتنا سمجھ لے جس عورت نے بچہ گود سے نکال کر پھینکا وہ اس پر دعویٰ نہیں کریں گی، کر سکتی ہی نہیں، اور جو دعویٰ کرتی ہو وہ اپنا بچہ خود سے جدا نہیں کرے گی۔ اب اور کیا کہوں؟ تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اس کی ماں دکھ میں ہوگی، اس نے کسی سکھ کی خاطر ہی اپنی اولاد خود سے دور کی ہوگی، اور بس اب اس بارے میں کوئی بات نہ کر، نہ کہ بات سچ ہوئی تو غیبت ہے، جھوٹ ہوئی تو بہتان، اور گناہ دونوں صورتوں میں ہے۔ خود کو سمجھا لے کہ اس کا رزق اس گھر میں لکھا تھا اور یہ اپنا حصہ لینے آیا ہے۔ اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اسے یہاں بھیجا ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی، اس کے کھیل وہی جانے۔ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے مولوی صاحب وضو کے لیے اٹھ گئے۔ مسجد سے مولوی صاحب گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ملانی جی کو جو دروازے میں کھڑا دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئے۔ انہیں یاد نہیں آیا کہ 25 سالہ ازدواجی زندگی میں ملانی جی نے دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کا انتظار کیا ہو۔ حیران ہوتے وہ ان کے پاس چل آئے اور ان کے الجھن بھرے چہرے پر نظر ڈال کر پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ آیا ہوا ہے۔ ملانی جی پریشانی سے گویا ہوئی۔ کون؟ بولتے ہوئے مولوی صاحب نے ان کے اوپر سے اندر گھر میں نظر ڈالی، پھر انہیں سائیڈ میں کر کے گھر کے اندر چلے آئے۔ خالی صحن کو دیکھتے ہوئے بیٹھک میں آ گئی۔ بچہ جاگ چکا تھا اور سائیں اسے گود میں لیے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ حالانکہ وہ یک تک بچے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں دلچسپی سے خالی تھیں اور نہ ہی وہ بچے سے کھیل رہا تھا، مگر بچے کو اس کی موجودہ جی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھ اس کے سینے پر مارتا اور کبھی اس کی داڑھی میں الجھا کر کھینچتا۔ بہت مگن لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں سائیں نے مولوی صاحب کی موجودگی کو محسوس کیا یا نہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد بھی وہ انہماک سے بچے کو دیکھتا رہا تھا۔ اس پر سے نظر اٹھا کر مولوی صاحب ملانی جی کو دیکھتے ہوئے بولے، دکان کھولنے کا وقت ہو گیا ہے، میں دکان کھولتا ہوں، تم ناشتہ بنا لو، لیکن آج ناشتہ 3 لوگوں کا بنانا ہے۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے روٹین کی بات ہو، اور پھر جا کر دکان کا دروازہ کھولنے لگے۔
ملانی جی 2 کے بعد تیسرا پراٹھا بیل رہی تھی کہ انہوں نے سائیں کو کمرے سے نکل کر باہر جاتے دیکھا اور وہ جھلاتے ہوئے پراٹھا لپٹنے لگی۔ جنگل میں لگی آگ کی طرح گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا کر لے آیا ہے جو اب مولوی صاحب کے گھر میں پل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چہمگاؤں ہونے لگی۔ مولوی صاحب کا بہت احترام تھا، مگر بات ہی ایسی تھی کہ اسی شام کی بیٹھک میں یہ ذکر چل نکلا۔ ایک بات سنی ہے مولوی صاحب، پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی، پر سارے پنڈ میں شور مچا ہے کہ سائیں کسی کا بچہ اٹھا لایا ہے۔ جھوٹ سنا ہے۔ جبار کی بات پر مولوی صاحب نے کہا، وہ کسی کا بچہ نہیں اٹھا لایا، بلکہ بچے کی والی وارث خود بچے کو اس کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ لیکن بچہ ہے کس کا؟ ایک اور نے کہا، دیکھ نیاز محمد، ہمیں تو اس کی نگہبانی کا فرض سونپا گیا ہے، سو ہم کر رہے ہیں، باقی کی باتیں تو اللہ جانے، انہوں نے جواب دیا، مگر ملانی جی ضد ہوئی جا رہی تھی۔ عقل کی بات کر زینب، جس نے رات کے اندھیرے میں بچہ ویرانی میں پھینک دیا، کوئی کہاں سے اس کا پتہ ڈھونڈے؟ ان کی بات پر زینب بولی، یہ بھی ہے، پر کچھ دن انتظار کر کے دیکھ لیں، شاید کوئی اسے لینے آ جائے۔ زینب، تو واقعی کم عقل ہے۔ ایک دوسری عورت بولی، اگر لینے ہی آنا تھا تو کوئی چھوڑ کر کیوں جاتا؟ لیکن ملانی جی، معاملہ تو مشکوک ہے، کوئی کیوں اپنا بچہ پھینکے گا، وہ بھی اتنے سونے منڈے کو؟ میرے مرد نے منڈے کے چکر میں 3 بیاہ کر لیے، اب کہتا ہے چوتھا کرے گا، بھلا کوئی وارث کو بھی پھینک سکتا ہے؟ اب کیا کہوں سیدہ، بات تو میری عقل میں بھی نہیں آتی، پر مولوی صاحب کہتے ہیں برا قیاس نہ کرو، انہوں نے کہہ کر اس ٹاپک کو ختم کر دیا۔ صحن میں چارپائی بچھا کر بیٹھی عورتیں دھوپ سیکنے ہوئے اپنے اندازے لگاتی رہیں، جبکہ وہ جس کی ذات موضوع بنی ہوئی تھی سائیں کی گود میں لیٹا مزے سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ دھوپ اتر گئی تھی اور مولوی صاحب کے گھر کا آنگن بچوں سے بھر گیا تھا۔ برابر برابر 2 دریاں بچھی تھیں۔ ایک دری پر بیٹھے بچے ہاتھوں میں سپارے لیے لہک لہک کر قرآن پڑھ رہے تھے، اور دوسری دری پر وہ بچے بیٹھے تھے جو قرآن کا سبق لے کر یاد کر چکے اور اب اپنے اسکول کی کتابوں کا پیاں لے کر بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ سائیں نے آج پہلی بار دن میں مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا تھا، حالانکہ کچھ دنوں سے وہ برا ان کے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بچے کے ساتھ گزارتا پھر چلا جاتا، مگر جتنی دیر بھی وہاں رہتا بچے کے سارے کام خود کرتا۔ بچہ بھی اس سے مانوس ہو گیا تھا، وہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا کے یوں ہاتھ پاؤں ہلاتا جیسے اسے بلا رہا ہو، پھر جتنی دیر اس کے ساتھ رہتا کھیلتا رہتا۔ روتا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سائیں دروازے پر آ کے رک گیا تو بچے تجسس سے اسے دیکھتے ہوئے آپس میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ حساب کا سوال سمجھاتے ہوئے مولوی صاحب نے دروازے کی طرف بچوں کی دلچسپی محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سائیں پر نظر پڑتے ہی بشاشت سے بولے، او جلیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اب تو اس چوکھٹ پہ تیرے نام کے تعویذ گرے ہیں، سیدھا اندر چلا آ۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا اور مولوی صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسے چپ دیکھ کر مولوی صاحب نے کہا، کاکے سے ملنے آئے ہیں؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ، مولوی صاحب نے بے ساختہ کہا، پھر آوازیں دینے لگے، حاجرہ، او حاجرہ، کھانا لے آؤ بھئی، لیکن 1 منٹ۔ انہیں کچھ خیال آیا تو بول کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ کھانا تو ضرور ملے گا، پر پہلے ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ مولوی صاحب اس کے استفسار کو سمجھ گئے تھے، لیکن اسے کچھ بتانے کی بجائے وہ اشارے سے ایک بچے کو پاس بلانے لگے، ادھر آ۔ بچہ پاس آ گیا تو بولے، جا کر جبار سے کہہ کے اپنا تام جھام اٹھا کر چلا آ۔ جبار کون؟ جبرا نہیں، بچے نے معصومیت سے بولتے ہوئے تصدیق چاہی تو مولوی صاحب ماتھا پیٹ کر بولے، تم لوگ نام بگاڑنے سے باز نہ آنا۔ ہاں بھائی، جا کر جبرے نائک سے کہو میں نے بلایا ہے۔ بچہ فوراً باہر بھاگ گیا۔ اسے بھیج کر مولوی صاحب سائیں کی موجودگی کو نظر انداز کر کے پڑھانے لگے، سلام مولوی صاحب۔ جبار نے دروازے پر سے ہی سلام جھاڑا۔ مولوی صاحب اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا سامان ساتھ لائے ہو؟ جی مولوی صاحب، سب اٹھا لایا، پر آپ کے بال تو جمے کو ہی تراش تھے اور خط بھی بنایا تھا، پھر کیسے بلانا ہوا؟ اس کی بات پہ مسکرا کر مولوی صاحب نے سائیں کی طرف اشارہ کیا، تیری ضرورت مجھے نہیں اسے ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر بولے، چل اٹھ، بہت پھر لیا اس طرح، اب تجھے انسان کا بچہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے میز اور کرسی منگوا کر اسے اس پر بٹھا دیا۔ جبار جب تک اپنا سامان میز پر رکھ چکا تھا، سائیں کے جی میں پتہ نہیں کیا آیا کہ آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جسے مدت سے دھویا نہیں گیا تھا، بھرے بال اور نا تراش داڑھی میں چھپا ہوا تھا۔ اسے جیسے خود بھی اپنی پورا گندہ حال پر یقین نہیں آیا۔
داڑھی کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے اصل حال کو یاد کرنا چاہا، پر حیرت کی تھی کہ اسے اپنی صورت یاد نہیں آئی، اور آتی بھی کیسے؟ آئینے میں نظر آتا چہرہ اس قدر اجنبی تھا کہ اس میں سے پرانے نقوش ڈھونڈ پانا مشکل ہوتا۔ جبار نے اس کے کندھوں پر تولیہ ڈال کر سر کے بال تراشنا شروع کیے۔ اس نے مدت سے سر نہیں دھویا تھا اور نہ بالوں میں تیل لگایا تھا۔ اب اس کی حالت جھاڑ جھنکار جیسی ہو رہی تھی، جسے کاٹنا آسان کام نہیں تھا، پر جبار اپنے کام کا کاریگر تھا۔ دقت تو ہوئی، پر اس نے بالوں کو تراش خراش کی حد تک صحیح حالت دے دی، پھر اس کی داڑھی کے بالوں کو معقول حد تک چھوٹا کر دیا۔ جبار اپنی طرف سے کام ختم کر کے سیدھا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آئینہ اٹھا لیا۔ چہرہ اب بھی انجان لگ رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے اس نے شیونگ کے لیے جھاگ بنا کر ہاتھ سے چہرے پر پھیلایا، پھر اس طرح لے کر شیو کرنے لگا۔ اب اس کے چہرے کو بلیڈ کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ مارا ہی تھا کہ چہرے پہ کٹ پڑ گیا، مگر اس نے شیونگ روک کر خون صاف کرنے کی زحمت نہیں کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی عادتوں کو یاد کر رہا ہو۔ وہ آرام سے شیو کرتا رہا، مگر اب اس کے انداز میں احتیاط تھی۔ داڑھی ہٹا کر اس نے تولیے سے جھانک کر منہ پر سے صاف کرتے ہوئے آئینے میں دیکھا اور ماضی میں جھانکا۔ اب بھی اس کے چہرے میں کچھ اجنبی سا تھا۔ مونچھوں کو صاف کر کے اس نے پھر سے آئینہ دیکھا۔ اب اسے چہرے سے شناسائی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب کچھ بات بنی ہے۔ اب تھوڑی کو مسلتے ہوئے اس نے سوچا، یہ کپڑے لے اور جا کر نہا لے۔ ویسے میرا ناپ تجھے چھوٹا ہوگا، مگر جو چھترے تو نے پہن رکھے ہیں اس سے بہرحال بہتر ہے۔ ابھی انہی سے کام چلا لے، کل تیرے 2 جوڑوں کا کپڑا خرید کر درزی کو سلنے کے لیے دے دوں گا۔ مولوی صاحب ہاتھ میں اپنا ایک شلوار قمیض لیے اس سے کہہ رہے تھے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لیے، پھر رسی سے تولیہ اٹھا کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ اتنی دیر تک نہایا کہ مولوی صاحب مغرب کی نماز پڑھا کر آ گئے، مگر جب وہ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا غسل خانے سے برآمد ہوا تو دونوں میاں بیوی خوشگوار حیرت میں کھڑے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بال جو مٹیالے رنگ کے لگا کرتے تھے، ان کی سیاہ رنگت کئی بار صابن سے دھل کر نکھر آئی تھی۔ گہری سیاہ آنکھوں کی مقناطیسیت تو وہی تھی، مگر اب ان میں وحشت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، مگر ویرانی جوں کی توں تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح ہو رہے تھے۔ رنگ شاید یوں بھی قدرے سانولا رہا ہوگا، مگر اب جھلس کر گہرا ہو گیا تھا۔ گالوں کا ڈھیلا ماس بتا رہا تھا کہ یہ چہرہ کبھی پرگوشت تھا۔ عنابی رنگت کے ہونٹ جو سختی سے بھنجے تھے، اس وقت نرمی سے بند تھے، جس سے چہرے کا تاثر ہی بدل گیا تھا۔ وحشت اور دیوانگی کی جگہ سنجیدگی اور متانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی دراز قامت تو نظر آتی تھی، مگر شانوں کی چوڑائی اب زیادہ نمایاں ہو رہی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی صحت مند جسم کا مالک رہا ہوگا، لیکن اب اس کا وزن کافی کم ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے کپڑے اس کے لمبے قد پر کافی چھوٹے تھے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر جا رہی تھی اور قمیض گھٹنوں سے اوپر۔ اس پر مضحکہ یہ کہ کمزوری کی حد تک دبلا ہونے کے باوجود قمیض اس کے چوڑے چکلے جسم پر پھنسی ہوئی لگ رہی تھی، مگر جس نے اسے دیوانگی کے عالم میں دیکھا ہو، اس کے لیے اس کی بدلی ہوئی حالت خوشگوار تھی۔ سائیں کی تو حالت ہی بدل گئی ہے مولوی صاحب، ذرا دیکھیں کیسا سونا روپ نکلا ہے۔ ملانی جی کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولے، یہ سائیں نہیں ہے ہاجرہ، اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ ہے۔ کیوں عبداللہ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا، پر ان کے اس فسار پر نظر چرا کر گیلا تولیہ رسی پر پھیلانے لگا۔ مولوی صاحب کی معنی خیز مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ نہ مان، تیرا نہ ماننے سے اس کی بزرگی اور تیری بندگی میں فرق نہیں آئے گا۔ اور وہ انجان سا بنا انگلیوں کی مدد سے اپنے بال سلجھانے لگا۔ ملانی جی نے دیکھا تو بولی، ادھر آ میرے پاس، میں بال بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر دیوار گیر الماری سے کنگھا پکڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ اس نے صحن میں پڑی پیری اٹھا کر چارپائی کے پاس رکھی جس پر ملانی جی بیٹھی تھی، اور اس پر بیٹھ کے سر ان کی طرف جھکا دیا۔ مولوی صاحب کی مسکراتی نظریں اس پہ ٹکی تھیں، جو نگاہیں نیچی کیے کسی بھی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ ملانی جی اس کے بال بناتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، دینے والے نے کتنی پیاری صورت دی ہے، پر تو ہے کہ خواہ مخواہ بگاڑ کر رکھتا ہے۔ اب نہ وہ حالت بنانا، مجھے نہیں پتا تجھ پر کیا بیتی ہے، تیرے زخم ادھر نہ جائیں، اس لیے پوچھوں گی بھی نہیں۔ لیکن ایک بات کہوں گی کہ اگر آج بیتے ہوئے کل کا ماتم منایا جائے تو اس کی نحوست کے سائے آنے والے کل پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ جو ہوا اگر اسے بھول نہیں سکتا تو یاد کرنا بھی چھوڑ دے۔ لے، تیرے بال بھی بن گئے۔ اس کے بال بن چکے تو انہوں نے کہا، تبھی اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اندر چارپائی پہ سو رہا تھا اور جاگنے پر خود کو اکیلا پا کر رونے لگا تھا۔
کاکا جاگ گیا ہے، میں ذرا اسے دیکھ لوں۔ خود کلامی کرتی وہ اٹھنے لگیں تو اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے کہا، آپ رہنے دیجیے، میں دیکھتا ہوں۔ حلیہ کیا صبرا، اس کا تو بات کرنے کا انداز بھی سنور گیا تھا۔ شائستگی سے بول کر وہ کمرے میں آ گیا اور بچے کو شانے سے لگا کر چپ کرانے لگا، لیکن بچہ تو اس کی گود میں آتے ہی ایسے چپ ہو گیا جیسے ماں نے گود میں نہیں لیا ہو۔ اس کا رونا بند ہوا تو عبداللہ نے جیسے اس کا تاثر دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ بچہ پریشان سا ہو گیا، لمس جانا پہچانا ہے پر چہرہ اجنبی۔ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کو پٹپٹاتا وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اجنبی چہرے کو چھونے لگا تو ایک مدت کے بعد عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اظہار تشکر کے طور پر اس نے ان نرم ہاتھوں کو چوم لیا۔ عبداللہ آ کر کھانا کھا لو، کچھ دیر بعد ملانی جی نے دروازے پہ آ کر کہا، پھر بچے کو اس کی گود میں دیکھ کر بولی، اسے بھی ساتھ لے آنا، اس کے فیڈر کا وقت ہو گیا ہے، پر کمبل میں ٹھیک سے لپیٹ لینا، کہیں سردی نہ لگ جائے۔ وہ چلی گئی تو عبداللہ بھی اسے کمبل میں لپیٹ کر باورچی خانے میں آ گیا۔ مولوی صاحب کھانا کھا کر اٹھ گئے۔ اچھا حاجرہ، میں مسجد جا رہا ہوں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، اور تو سن عبداللہ، کھانا کھا کر ادھر ادھر نہ نکل جانا، بہت ہو گئی آوارہ گردی، اب آرام سے گھر پہ بیٹھ، اس کے لیے بھی بستر بچھا دینا، وہ عبداللہ سے کہہ کر ملانی جی سے بولی۔ جب مولوی صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ بچے کو ساتھ لیے سو رہا تھا، جبکہ بچہ سر گھما گھما کر کمرے میں چاروں طرف دیکھتا اس کے بازو کے تکیے پر لیٹا جاگ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مولوی صاحب نے ملانی جی کو دیکھا اور بولے، رب کی یہی بات تو سب سے سونی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اس سے دگنا دیتا ہے۔ اب دیکھ، اس سے ایک پتر مانگا کرتی تھی، اس نے 2 دیے ہیں، اب سنبھال انہیں اور اپنے چاؤ پورے کر، لیکن یاد رکھنا جس نے دیے ہیں وہ لے بھی لے گا۔ بے شک مولوی صاحب، پر ابھی تو میرا آنگن بھر گیا ہے، مجھے اس پر خوش ہو لینے دیں، پر شکر کرنا مت بھولنا، انہوں نے تنبیہ کی۔ نہیں بھولوں گی، ملانی جی نے یقین دلایا۔ سو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اپنے کومنٹس ضرور کیجیے گا، اور اپنا مجھے اوپینین دیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، آپ کو لانگ ویڈیوز زیادہ اچھی لگتی ہیں یا شارٹ ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔